اسلام آباد حکومت سولر صارفین سے بجلی خریدنے کی قیمتوں کو کم کرنے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا کہ کابینہ نے سولر نیٹ میٹرنگ صارفین سے متعلق نئی پالیسی منظور نہیں کی۔ کابینہ نے ہدایت جاری کی ہے کہ اس پالیسی پہ دوبارہ غور کیا جائے۔ اویس لغاری نے کہا کہ سولر نیٹ میٹرنگ سے متعلق پالیسی پہ دوبارہ غور کیا جائے گا۔ ای سی سی نے سولر نیٹ میٹرنگ سے متعلق نئی پالیسی کی منظوری دی تھی۔ نئی پالیسی کے تحت سولر نیٹ میٹرنگ صارفین سے حکومت نے 10 روپے فی یونٹ بجلی خریدنی تھی۔ پالیسی پہ غور و فکر کے بعد اس کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کے غزہ پہ حملے جاری، 24 گھنٹے میں مزید 37 معصوم فلسطینی شہید۔ اہل غزہ پہ چھائے صہیونی دہشت گردی کے خونی بادل چھٹ نہ سکے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں 24 گھنٹوں میں مزید 37 معصوم فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ صہیونی فورسز کے حالیہ دہشت گردانہ حملوں میں 270 سے زائد بچے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی مظالم جاری ہیں۔ اسرائیلی دہشت گرد مقبوضہ مغربی کنارے میں ایمبولینس روک کے اسپتال عملے پہ تشدد کرتے رہے۔ یاد رہے کہ غزہ میں شہادتوں کی مجموعی تعداد 50,144 ہو گئی، جبکہ 1,13,704 فلسطینی زخمی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی دہشت گردی کو دنیا کے سامنے لا کے آسکر ایوارڈ جیتنے والے فلسطینی ڈائریکٹر کو گرفتار کر لیا گیا۔ فلسطینی ڈائریکٹر حمدان بلال پہ نقاب پوش اسرائیلی آباد کاروں نے حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے ریویو کے حوالے سے اسٹاف لیول معاہدے اور ماحولیاتی تبدیلی کے خلاف پاکستان کی معاونت کے لیے 1.3 ارب امریکی ڈالر کے فنڈ کے حوالے سے معاہدے پہ اظہار اطمینان کیا۔ انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ 7 ارب امریکی ڈالرز کا پہلا اسٹاف لیول معاہدے کا ریویو مکمل ہو چکا ہے۔ ان معاہدوں کے ذریعے IMF نے پاکستانی معیشت میں اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF نے گزشتہ 18 مہینوں کے دوران میکرو اکنامک استحکام کی بحالی کے حوالے سے پیش رفت، مالی صورتحال کی بہتری، افراط زر 2015 کے بعد اپنی کم ترین سطح پہ آنے معیشت میں استحکام پہ پاکستان کی تعریف کی ہے۔ IMF نے معیشت میں اصلاحات اور گورننس میں بہتری کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات اور عزم کو بھی سراہا، جو کہ خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے ان معاہدوں کے حوالے سے وفاقی وزیر خزانہ اور محصولات سے وفاقی وزیر خزانہ محصولات محمد اورنگزیب اور حکومت کی معاشی ٹیم کی کارکردگی کی ستائش کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان معاہدوں سے پاکستان کی معیشت کو مستحکم اور اسے طویل مدتی بحالی کی راہ پہ گامزن کر بغیر اجازت دوسری شادی پہ پہلی بیوی کو فسخ نکاح کا حق دینا غیر اسلامی قرار۔ اسلام آباد اسلامی نظریاتی کونسل نے بغیر اجازت دوسری شادی پہ پہلی بیوی کو فسخ نکاح کا حق دینا غیر اسلامی قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس چیئرمین راغب حسین نعیمی کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں کونسل نے بغیر اجازت دوسری شادی پہ پہلی بیوی کو فسخ نکاح کا حق دینا غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسا عدالتی فیصلہ جو پہلی بیوی کو یہ حق دے شریعت کی نظر میں درست نہیں۔ واضح ہے کہ اس سے قبل سپریم کورٹ نے بغیر اجازت دوسری شادی پہ پہلی بیوی کو معاہدہ ختم کرنے سے متعلق فیصلہ دیا تھا۔ اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا کہ نکاح سے پہلے تھیلیسیمیا یا دیگر متعدی امراض کا بطور اختیاری نکاح نامہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے مطابق زندگی خطرے میں ڈالے بغیر انسانی اعضاء کی پیوند کاری بھی کی جا سکتی ہے۔ اسلام آباد دہشت گردوں انتہا پسندوں کے لیے زیرو ٹالرنس پالیسی، ملک اور سماج دشمن کلا کما کے لیے 15 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے۔ کمیٹی پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ میں بدلنے کے لیے اقدامات کرے گی۔ کمیٹی میں وفاق اور صوبائی حکام شامل۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کمیٹی کے سربراہ مقرر کیے گئے۔ کمیٹی میں صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر کے ہوم سیکرٹریز شامل ہیں۔ تمام حساس اداروں کے نمائندگان CTD حکام بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ کمیٹی افغان باشندوں کے وطن واپسی کے عمل کی نگرانی کرے گی۔ کمیٹی غیر قانونی پیٹرول اور اسمگلنگ کے خلاف کارروائیوں کا جائزہ لے گی۔
اس کے علاوہ سعودی عرب میں بھیک مانگنے کے رجحان کا سد باب کرے گی۔ کمیٹی صوبائی سطح پہ FBR کی ڈیجیٹلائزیشن کا بھی جائزہ لے گی۔ کمیٹی تمام معاملات میں نقص کی نشاندہی کر کے سفارشات مرتب کرے گی۔